دل کا سکون از حیا خاک زادی قسط نمبر 4۔ ہادی بھیا اٹھ جائیں، یونیورسٹی کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ طوبیٰ نے سوئے ہوئے بھائی کو ہلایا تو وہ کسمسایا اور آنکھیں کھول دیں۔ اچھا گڑیا، اٹھ رہا ہوں، ہادی نے جمائی روکتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ بیٹھا۔ دانیال تم ابھی اٹھ جاؤ، اب میں دوبارہ اٹھانے نہیں آنے والی۔ میں پہلے ہی 3 چکر لگا چکی ہوں، لیکن تم ہو کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ طوبیٰ اب چھوٹے بھائی کی طرف آئی جو کہ گویا مردوں کی طرح سو رہا تھا۔ بہن کے ہلانے پر ٹس سے مس نہیں ہوا تو طوبیٰ نے روزانہ والی دھمکی آزمائی۔ امی جی بول رہی ہیں اگر 10 منٹ میں ناشتہ ٹیبل پر نہیں آئے تو اپنا ناشتہ تم خود بناؤ گے۔ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی دانیال نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور تصور کی آنکھ سے خود کو اپنی گرمی میں کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے پھر ناشتے کے برتن دھوتے ہوئے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خیال کو جھٹک کر لا حول ولا قوت پڑھ کر بیڈ سے اچھل کھڑا ہوا۔ کیا ہو گیا ہے دانیال؟ ہادی جو کہ تولیہ کاندھے پر لٹکائے واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا، دانیال کو یوں اچانک اٹھتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ کچھ نہیں بھیا، میں تو بول رہا تھا پہلے میں شاور لے لوں کیونکہ پہلے میں اٹھا ہوں، دانیال نے گڑبڑا کر ہادی کو کہا۔ ہادی نے غصے سے گھورا۔ اگلے ہی لمحے وہ بات بدل چکا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اٹھا تو پہلے آپ ہی تھے، لیکن پلیز مجھے پہلے شاور لے لینے دیں۔ اگر میں لیٹ ہو گیا تو مجھے ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ برتن بھی دھونے پڑیں گے، پلیز بھیا۔ دانیال منت سماجت پر اتر آیا تھا تو ہادی نے آئی برو اچکاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، بھائی وہ دیکھیں آپ کے پیچھے کون ہے؟ دانیال نے چہرے پر خوف کے آثار لاتے ہوئے ہاتھ سے ہادی کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہادی کا دھیان ہٹا کر خود واش روم میں گھسنا چاہا، لیکن مقابل ہادی تھا جو بھائی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ بڑے سکون سے بولا، بیٹا دوسروں کو بیوقوف بنانے والا اپنا یہ طریقہ کسی اور پر آزمانا۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور ویسے بھی یہ طریقہ نہایت پرانا ہو چکا ہے، تو پلیز کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ چلو شاباش، مجھے شاور لینے دو۔ یہ کہہ کر ہادی واش روم میں گھس گیا جبکہ دانیال پیچھے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دونوں جب تیار ہو کر نیچے آئے تو طوبیٰ ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ لو جی، ماما جی اٹھ گئے آپ کے شہزادے۔ آپ ایسا کریں کہ ان کے جاگنے کے لیے ایک ملازم رکھ لیں، مجھ سے بار بار اوپر کے چکر نہیں لگتے۔ طوبیٰ نے اپنا روزانہ والا رونا رویا۔ بیچاری کا رونا سچ تھا۔ دانیال جو کہ مردوں کے ساتھ شرط لگا کر سوتا تھا، اس کو جگانے کے لیے طوبیٰ بیچاری 3-4 چکر تو لازمی لگاتی تھی۔ ایک بار کے اٹھنے پر تو اٹھ گیا ہوں، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا تو طوبیٰ چیخ اٹھی، کیا؟ آہستہ بولو، ہم بہرے تو نہیں ہیں، اور 3 چکر لگا لیے تو کیا ہو گیا؟ مر تو نہیں گئی نا تم؟ دانیال نے پراٹھے سے انصاف کرتے ہوئے بہن کو چڑھانے کی خاطر کہا۔ مرے میرے دشمن! دوسری طرف لاپرواہی سے کہا گیا تھا کیونکہ وہ بھی دانیال ہی کی بہن تھی۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ دشمن مطلب کہ میں؟ دانیال کا منہ کو جاتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ حیرت کی کیا بات ہے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی دیکھ رہی ہیں، آپ کیا بول رہی ہے یہ؟
مجھے دانیال نے امی کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے خاطر مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، یہ کیا صبح صبح مرنے مرانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ چپ چاپ ناشتہ کرو۔ انہوں نے دانیال کو ڈانٹا، اور دانیال جو کہ امی کے منہ سے اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ہو وغیرہ وغیرہ سننے کی امید لگائے بیٹھا تھا، ڈانٹ سن کر سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں سوتیلا ہوں یا آپ کو کہیں سے ملا ہوں، ورنہ اپنی سگی اولاد سے کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا آپ لوگ سلوک کرتے ہیں اس گھر میں میرے ساتھ۔ دانیال نے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے دہائی دی تھی، جس کا وہاں پر موجود لوگوں پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ڈرامے بازی بند کرو اور جلدی ناشتہ کر کے برتن دھو۔ شاباش! مما نے بڑے سکون سے دانیال کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا اتنی بے عزتی کے بعد بھی میں برتن دھوؤں گا؟ ہاں جی، جو مرضی ہو جائے، برتن تم ہی دھو گے، اس لیے ٹائم ویسٹ نہ کرو، چلو کچن میں۔ اگلے 10 منٹ میں دانیال کچن میں برتن دھونے کے ساتھ ساتھ اپنی نہایت سریلی آواز میں گانا گنگناتا رہا، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ وہ یونیورسٹی کی سیڑھیوں میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ کب ثنا اس کے برابر میں آ کر بیٹھی۔ جب اس نے کافی دیر تک ثنا کے بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہ لیا تو ثنا نے اس کو ہلا کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں کچھ نہیں، وہ چونکی، کچھ تو سوچ رہی ہو؟ ثنا نے پوچھا تو اس نے گاڑی میں ہونے والی اسد کے ساتھ اپنی ساری گفتگو ثنا کو بتائی۔ ساری بات سن کر ثنا نے کہنا شروع کیا، ہاں تو یار ٹھیک بول رہا ہے اسد، تمہیں ان دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ میں بھی تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں، ان کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی اس کے رشتے کو توڑ نہیں سکتا۔ میں سمجھتی ہوں مجھے اس سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں ہے، بس مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ زہرف نے جواب دیا، اچھا لگنے کی وجہ اس کا بلند کردار اور اس کی اخلاقی خوبیاں، اور ایسے لوگ سب کو ہی اچھے لگتے ہیں۔ ثنا نے اس کو سمجھایا، کہیں تو حیا کو چڑھانے کے لیے تو نہیں یہ سب کر رہی؟ بات کے اہتمام پر ثنا نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف گھورا تو زہرف مسکرا کر بولی، ہاں بالکل ٹھیک سمجھی تم، اس حیا کو دکھانے کے لیے سب کرتی ہوں۔ اسد اس کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہ بات میری انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اہمیت تو وہ دے گا کیونکہ حیا بھی اس کی باتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ اسد کو سادگی پسند ہے اور حیا سادگی میں ہی رہتی ہے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھی جاتی ہے، وہ جیسا کہیں ویسا بننا پڑتا ہے، ان کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ دن کہے دن کو رات کہے یا کوے کو سفید، ان کی بات پر آمین کہا جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی، اور دیکھو تمہارے ماموں تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم ان کی پیاری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہو، وہ تمہیں پہلے جیسا مقام دے پائیں گے؟ ذرا سوچو نا۔ ثنا تو یہ کہہ کر جا چکی تھی لیکن اس کے لیے سوچوں کے در کھول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سلیم ماموں اور سمرا مومانی کا چہرہ لہرایا۔ کتنا پیار کرتے تھے وہ لوگ، اس کے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، اور اگر ماموں جی اور مومانی جان کو یہ سب پتہ چل گیا تو اس نے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ اچانک اس نے جھرجھری سی لی، نہیں اب میں ایسا نہیں کروں گی، میں اسد اور حیا سے معافی مانگ لوں گی، یہی تو رشتے تھے،
ان کے پاس انہیں وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور شام کو وہ نانوں کے گھر جا کر اسد اور حیا سے معافی مانگ چکی تھی۔ وہ بہت شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ حیا نے بہت خوش دلی سے اس کو شرمندہ کیے بغیر اس کی معذرت قبول کی اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ ظرف نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ سچ کہتے ہیں، اگر آپ غلطی پر ہیں اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہے تو معافی مانگنے میں دیر مت کریں اور اگلے انسان سے معافی مانگ کر ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ انا کو درمیان مت لائیں، کیونکہ انا رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور جھکنے والے کو تو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ یہ گیلانی ہاؤس ہے جہاں آمنہ بیگم اپنے 2 بیٹوں ہادی اور دانیال اور پیاری بیٹی طوبیٰ کے ساتھ رہتی ہیں۔ اپنے شوہر راشد کی وفات کے بعد انہوں نے ہی اپنے بچوں کو پالا تھا۔ راشد صاحب پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھے۔ کچھ عرصے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں شوہر کی موت کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آمنہ بیگم پر آ پڑی، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں پر کی۔ آمنہ بیگم خود تو ٹیچر تھیں تو بہتر جانتی تھی کہ بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد بچے معاشرے کے دوسرے بچوں کی طرح بگڑے نہیں تھے، بلکہ بہت سعادت مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان بھر میں ان کے بچوں کی مثال دی جاتی تھی۔ بڑا بیٹا ہادی، جو کہ حافظ قرآن تھا، جس نے حفظ کرنے میں اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کے بعد آمنہ بیگم کی محبت اور لگن اور ہادی کا ایک پاک کلام کو سینے میں محفوظ کرنے کا جذبہ شامل تھا۔ سچ کہتے ہیں، جب ایک ماں اپنے بچے پہ محنت کر کے اسے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بنا سکتی ہے تو وہی ماں بچے کو حافظ قرآن بھی بنا سکتی ہے۔ ہادی سے چھوٹا دانیال، جو کہ 2nd ایئر کا طالب علم تھا، بہت شوق اور زندہ دل لڑکا تھا۔ وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا، بلکہ مصیبت خود چل کر اس کے پاس آتی تھی کہ بھائی لو، میں آ گئی، تھوپ دو جس کے سر پہ تھوپنا ہے۔ دوسروں کو تنگ کرنا اور مصیبت ان کے سر تھوپنا اس کا مشغلہ تھا، لیکن ایک مصیبت جو اس کے اپنے سر پر تھوپ دی جاتی تھی وہ تھی برتن دھونا، جس سے دانیال کی جان جاتی تھی۔ لیکن اس مصیبت سے وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑوا پایا تھا، کیونکہ یہ ماما کی طرف سے اس کے سر پر نازل ہوتی تھی اور ماما کی طرف سے ہی وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ دانیال سے چھوٹی طوبیٰ گھر بھر کی لاڈلی 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ۔ دانیال کا اور اس کا جنم جنم کا بیر تھا۔ جہاں دانیال اور طوبیٰ ہوں وہاں امن ہو، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ لڑائی کی مین وجہ یہ تھی کہ طوبیٰ کے حصے کے کام بھی دانیال کو کرنا پڑتے تھے، کیونکہ بقول ماما کے طوبیٰ ابھی چھوٹی ہے۔ آمنہ بیگم کا یہ چھوٹا سا خاندان بہت ہنسی خوشی رہتا، لیکن باپ کی کمی ایک خلا کی صورت میں چاروں کی زندگی میں تھی، جسے چاہ کر بھی کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کی اس مصلحت پہ خوش تھیں، کیونکہ وہ شاکر اور صابرہ ماں تھیں، اور ان کی ماں بھی بہت صابر تھیں۔ زوہا کو اسکول کی چھٹیاں تھیں تو آج کل وہ گھر پہ فارغ تھی۔ اس کی فراغت دادی جان کو ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے انہوں نے گھر کے کاموں میں لگنے کا حکم جاری کر دیا تھا، جو کہ زوہا کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ابھی بھی وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب حیا نے کچن میں قدم رکھا اور زوہا کا حلیہ دیکھ کر اسے اچھا بھلا جھٹکا سا لگا۔ یہ کیا؟
حیا نے آٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جہاں آٹا برتن میں کم اور کچن کی شیلف پہ زیادہ تھا۔ زوہا کے کپڑوں اور بالوں کو زیادہ لگا ہوا تھا۔ سمرا بیگم اپنی نگرانی میں زوہا سے آٹا گوندوا رہی تھی۔ آج وہ کچن میں موجود نہیں تھی تو زوہا نے کچن کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ آٹا ہے؟ زوہا نے معصوم سی شکل بنا کر گویا حیا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ آٹا ہے یا مچھلیوں کے لیے تالاب ہے؟ اتنا پانی کون ڈالتا ہے آٹے میں؟ 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تمہیں ابھی تک آٹا گوندنا نہیں آیا؟ حیا نے پیار سے چھوٹی بہن کو تاڑا۔ آپی یار، کوشش تو کرتی ہوں لیکن پھر بھی آٹا مجھ سے پتلا ہو جاتا ہے، زوہا نے رونی صورت بنا کر کہا تو حیا نے بتانا شروع کیا۔ پتلا اس لیے ہو جاتا ہے کہ تم ایک دم سے آٹے میں زیادہ پانی ڈال دیتی ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے ہیں اور آٹا نرم و ملائم کرنے کے لیے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، آٹے کو گوندھ کر 4 سے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دو اور پھر آٹا گوندھ لو تو آٹا نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، آج سے میں ایسا ہی کروں گی۔ زوہا نے توصیفی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ اچھا ادھر لاؤ، میں اسے ٹھیک کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حیا نے اس میں اور خشک آٹا ڈال کر اسے گوندا تو بیچارہ آٹا کچھ ٹھوس شکل میں آ ہی گیا۔ وہ ماما کا موبائل لیے بیٹھی واٹس ایپ دیکھ رہی تھی۔ ماما نے اسلامی گروپ جوائن کر رکھے تھے جن میں بہت سی اچھی اچھی پوسٹ آتی رہتی۔ ان تحریروں کو پڑھنا طوبیٰ کا مشغلہ تھا۔ ابھی بھی وہ گروپس میں تحریریں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک تحریر پر پڑی تو جی بھر کر حیران ہوئی۔ تحریر کچھ یوں تھی کہ ایک بچی کو قرآن پاک میں 5 کا نوٹ رکھتے ہوئے دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ بیٹا اس میں پیسے کیوں رکھ رہے ہو؟ تو بچی نے جواب دیا، انکل ہمارے گھر میں اس کتاب کو کوئی نہیں کھولتا۔ پوسٹ دیکھ پڑھ کر وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھتے، لیکن ماما تو کہتی ہیں قرآن پاک روح کی غذا ہے جو کہ انسانی ضروریات، کھانا پینا اوڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، اس کا معصوم ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ماما سے پوچھتی ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد جب کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ ماں کے روم میں چلی آئی جو نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی اذکار میں مشغول تھی۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ قریب آئی اور اپنی الجھن بتائی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ اس کے سوال کے جواب میں ماما نے کہنا شروع کیا، ہاں بیٹا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ کتاب موجود تو ہے لیکن ان کے پاس اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ ان کو قرآن کی بات نہ تو سنائی دیتی ہے اور نہ ہی سمجھ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دل قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اللہ جی نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد اللہ جی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ جب انسان قرآن پاک نہیں پڑھتا تو اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن خود اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ جی اس انسان کو بخش دیں۔ آمنہ بیگم سانس لینے کے لیے رکیں اور دوبارہ گویا ہوئیں۔ اور بیٹا، اب قرآن پاک ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے نہیں پڑھتے یا اس کی قدر نہیں کرتے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کو پڑھنا چاہیں گے لیکن قرآن پڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ قرآن پاک میں سے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔
اور قرآن نہ پڑھنے والوں سے قیامت کے دن پیارے نبی شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، انہوں نے میری کتاب کو بھلا دیا۔ سوچو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ماما نے جھرجھری لی، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ماما خاموش ہوئی تو طوبیٰ بولی، ماما ہم کبھی قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن سے جڑا رکھے، قرآن کا اور ہمارا ساتھ قبر تک رہے، آمین ثم آمین۔ کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعر دیں کا چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ ماما نماز تو آپ نے کافی دیر سے ادا کر لی ہے، آپ تب سے جائے نماز پر کیا بیٹھی پڑھ رہی تھیں؟ طوبیٰ نے ایک اور سوال کیا تو ماما نے بتایا، میں نماز کے بعد کے اذکار کر رہی تھی۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ طوبیٰ نے پوچھا تو ماما نے بتایا کہ جو نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اذکار کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے۔ سبحان اللہ، میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہوں گی، انشاءاللہ، طوبیٰ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دانیال لاؤنج میں بیٹھا اپنے فون میں گیم کھیل رہا تھا جب طوبیٰ نے اس کے پاس چلی آئی۔ کیا کر رہے ہو؟ طوبیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ گیم کھیل رہا ہوں، مصروف انداز میں جواب دیا۔ اچھا، تم میرے پیسے واپس کب کرو گے؟ کون سے پیسے؟ دانیال نے آئی برو اچکائیں۔ وہی جو تم نے مجھ سے لیے تھے، 1000 روپے، طوبیٰ نے کہا۔ تو دانیال کو واٹ کا جھٹکا لگا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولی، لیکن وہ تو 500 تمہیں واپس کر دیے تھے نا؟ کب؟ طوبیٰ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو یاد نہیں کب دیے تھے، میں دے چکا ہوں، اب بس 500 رہتے ہیں تمہارے، اس سے زیادہ میں نہیں دینے والا۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ گیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ماما کو بتا دیتی ہوں کہ پچھلے ہفتے ان کے نئے واٹر سیٹ کے 2 گلاس کس نے توڑے تھے۔ دانیال کا گیم کھیلتا ہوا ہاتھ رکا۔ کیا مطلب؟ کس نے توڑے تھے؟ میں نے نہیں توڑے، دانیال نے جلدی سے صفائی دی۔ جی نہیں، میں نے خود دیکھا تھا، تم نے گلاس توڑ کر ان کی لاش لان میں دفن کر دی تھی اور ماما کے سامنے نہ بیچاری میری بلی کا لگا دیا تھا۔ گلاس بلی نے توڑے ہیں۔ طوبیٰ نے بڑے آرام سے راز فاش کیا تو دانیال کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے۔ ماما کو پتہ چلنا مطلب اچھی بھلی ڈانٹ کو دعوت دینا، دانیال نے سوچا۔ اچھا پیاری بہن، میں تمہیں تمہارے پورے پیسے دے دوں گا، تم پلیز ماما کو نہیں بتانا، دانیال بہن کی منت کی۔ پکا نا؟ بعد میں مکر نہ جانا۔ نہیں مکرتا، دانیال نے جلدی سے کہا تو طوبیٰ اوکے کہتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تم بڑی بلیک میلر ہو، جب دیکھو مجھے بلیک میل کرتی رہتی ہو، اپنے حصے کا کام بھی مجھ سے کرواتی ہو۔ اس سے اچھا تھا ہماری بہن ہی نہ ہوتی، صبر تو ہوتا کہ خود ہی کام کرنا ہے ہم نے۔ دانیال نے تھوڑی دیر پہلے والی بات کا غصہ نکالا۔ جب میں یہاں نہیں رہوں گی تو میری قدر معلوم ہوگی تمہیں، طوبیٰ نے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے کہا تو دانیال نے ایموشنل ہوتے ہوئے بہن کو گلے لگایا اور بولا، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے، تم تو ہمارے گھر کی رونق ہو۔ طوبیٰ کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔
دانیال نے سر اٹھا کر حیرت سے بہن کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے تو آنسو بہا رہی تھی لیکن اب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ارے پاگل، میں اس دنیا سے جانے کا نہیں کہہ رہی، بلکہ اس گھر سے اپنے پیا گھر جانے کی بات کر رہی تھی۔ طوبیٰ نے ہنسی کے دوران بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ طوبیٰ کی بات سن کر دانیال کا پارا ہائی ہو گیا۔ طوبیٰ کی بچی! دانیال نے اس کے بال کھینچے لیکن وہ مسلسل ہنسی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو دانیال مصنوعی غصے سے اسے گھورتا رہا، لیکن کچھ ہی دیر میں گیلانی ہاؤس دونوں بہن بھائیوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ سچ کہتے ہیں کہ بہن بھائی جتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ایک دوسرے کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ بہنیں کیسی ہوتی ہیں، یہ پریوں جیسی ہوتی ہیں۔ جاری ہے۔